حضرت اسماعیل علیہ السلام کی داستان۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت پہلے کی بات ہے جب دنیا میں بہت سے لوگ اللہ کو بھول چکے تھے اور بت پوجتے تھے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نبی کو چنا جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم اللہ کے سچے دوست تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور اس کے پیغام کو پھیلانے میں گزار دی۔ وہ بتوں کو توڑتے، لوگوں کو سمجھاتے اور اللہ کی راہ میں ہر مصیبت برداشت کرتے۔ ایک بار انہیں آگ میں پھینک دیا گیا، مگر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی کا باعث بنا دیا۔ حضرت ابراہیم نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی بلکہ ہمیشہ شکر ادا کیا۔ لیکن ان کے دل میں ایک خواہش تھی، وہ بوڑھے ہو رہے تھے مگر ان کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ انہیں ایک نیک اولاد عطا فرمائے جو ان کے بعد اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور قبول فرمائی۔ اللہ نے انہیں خوشخبری دی کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بہت نیک، صابر اور فرمانبردار ہوگا۔ اور پھر وہ مبارک دن آیا۔ حضرت ابراہیم کی بیوی جن کا نام حضرت ہاجرہ تھا، حضرت ہاجرہ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ اس بچے کو اسماعیل نام دیا گیا جس کا مطلب ہے اللہ نے سنا۔ حضرت ابراہیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور دعا کی، اے اللہ، اسے نیک اور تیرا فرمانبردار بنا دے۔ ننھے اسماعیل بڑے پیارے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نور تھا اور ان کی مسکراہٹ دلوں کو خوشی سے بھر دیتی تھی۔ حضرت اسماعیل ابھی چھوٹے ہی تھے جب ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، اے ابراہیم، اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے کر ایک دور دراز مقام پر جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے فوراً اللہ کا حکم مانا اور حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو لے کر ایک لمبا سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی وادی میں پہنچ آئے۔ اس وقت مکہ مکرمہ بالکل ویران تھا۔ نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی دکان، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی پانی کا چشمہ، نہ کوئی نہر، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، بس گرم ریت اور پتھر تھے اور سخت دھوپ تھی۔ حضرت ابراہیم نے وہاں ایک درخت کے نیچے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو بٹھایا۔ انہوں نے تھوڑا سا کھانا اور پانی کی ایک مشک رکھی اور واپس جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں تو ان کے پیچھے دوڑی اور پوچھا، آپ ہمیں اس ویران جگہ میں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش ہوئے۔ حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے سر ہلا کر کہا، جی ہاں۔ حضرت ہاجرہ کا چہرہ روشن ہو گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنے بچے کے پاس آ گئی۔ حضرت ابراہیم آگے بڑھے، پھر رک کر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنے خاندان کے کچھ افراد کو تیرے محترم گھر کعبہ کے پاس بے گیا وادی میں بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرمائے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ کچھ دن گزر گئے، کھانا ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، دھوپ بہت تیز تھی۔ ننھے اسماعیل کو پیاس لگنے لگی، وہ رونے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے ان کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، مگر پانی نہیں تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بڑھتی گئی۔ حضرت ہاجرہ کا دل بیٹے کی تکلیف سے دکھنے لگا۔ انہوں نے اسماعیل کو سائے میں لٹایا اور پانی کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ صفا پہاڑی پر چڑھی اور ہر طرف دیکھا، شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، شاید کہیں پانی ہو، کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑی پر گئی، وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ پھر واپس صفا کی طرف دوڑی۔ اس طرح انہوں نے 7 بار صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کر چکر لگائے۔ ان کی سانسیں پھول گئی، پاؤں تھک گئے، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ آخر میں وہ اسماعیل کے پاس واپس آئی اور پھر عجیب
بات ہوئی۔ حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کے قدموں کے پاس سے پانی نکل رہا تھا، پہلے تھوڑا سا، پھر زیادہ، پھر اور زیادہ۔ یہ زمزم کا چشمہ تھا۔ حضرت ہاجرہ نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے زمزم رک رک کہتے ہوئے پانی کے گرد مٹی لگائی تاکہ وہ بہہ نہ جائے۔ انہوں نے اسماعیل کو پانی پلایا، خود پیا اور مشق بھر لی۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ آج تک یہ چشمہ بہہ رہا ہے اور دنیا بھر سے آنے والے حاجی اس مبارک پانی کو پیتے ہیں۔ زمزم کے پانی کی وجہ سے وہ جگہ زندہ ہوگی۔ کچھ دن بعد قبیلہ جرم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں پرندے اڑ رہے ہیں، یہ پانی کی علامت تھی۔ وہ وہاں آئے اور حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر وہاں رہنے لگے۔ دھیرے دھیرے مکہ آباد ہونے لگا۔ حضرت اسماعیل ان لوگوں کے ساتھ بڑے ہوئے۔ انہوں نے عربی زبان سیکھی، تیر اندازی سیکھی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت اور اطاعت سیکھی۔ وہ بہت نیک، سچے، فرمانبردار تھے۔ وہ اپنی والدہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم سال میں ایک بار ان سے ملنے آتے تھے۔ ہر بار وہ اللہ کی عبادت کی تکلیم کرتے اور اسماعیل کو دعائیں دیتے۔ سال گزرتے گئے، حضرت اسماعیل جوان ہو گئے۔ وہ ایک مضبوط، نیک اور اللہ کے فرمانبردار نوجوان تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہیں ایک رات نہیں بلکہ 3 راتوں میں لگاتار آیا۔ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ یہ حکم تھا۔ حضرت ابراہیم کا دل بھاری ہو گیا۔ یہ اتنا مشکل امتحان تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اسماعیل ان کی آنکھوں کا تارا تھے، مگر اللہ کا حکم سب سے اوپر تھا۔ حضرت ابراہیم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اللہ کے حکم کو مانیں گے، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ لیکن انہوں نے سوچا، میں پہلے اسماعیل سے پوچھوں گا۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا۔ دونوں باپ بیٹے ساتھ چل رہے تھے۔ ہوا چل رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم نے بڑی محبت سے کہا، بیٹا اسماعیل۔ جی ابا جان، اسماعیل نے ادب سے جواب دیا۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اب تم بتاؤ، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سن کر کوئی بھی خوفزدہ ہو سکتا تھا، مگر حضرت اسماعیل نے ذرا سا بھی گھبراہٹ نہیں دکھائی۔ ان کے چہرے پر نور تھا، دل میں ایمان اور اللہ پر بھروسہ۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ابا جان، جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کیا خوبصورت جواب تھا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے بیٹے کے ایمان اور اطاعت دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر دل میں درد بھی تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل منع کی طرف چل پڑے۔ راستے میں شیطان آیا۔ شیطان نے حضرت ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی۔ ابراہیم، کیا تم اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہو؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ کیسا خواب ہے؟ یہ اس کا فتنہ تھا، اس کا دھوکہ تھا۔ حضرت ابراہیم نے فوراً 7 کنکریاں اٹھائیں اور اس کو ماری۔ پھر وہ بھاگ گیا، پھر دوبارہ نہ آیا، پھر تیسری بار۔ حضرت ابراہیم ہر بار کنکریاں اٹھاتے، کنکریاں مارتے اور اللہ کا نام لے کر اسے بھگا دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج حج کے دوران مسلمان منحا میں جمعرات کو شیطان کو کنکریاں مارا کرتے ہیں۔ منحا پہنچ کر حضرت ابراہیم نے قربانی کی تیاری شروع کی۔ حضرت ابراہیم نے خود کہا، ابا جان۔ حضرت اسماعیل نے خود کہا، ابا جان، میرے ہاتھ باندھ دیجئے تاکہ میں بے چینی نہ کروں، اور اپنی قمیض کو اچھی طرح سمیٹ لیجئے تاکہ اس پر خون نہ لگے اور میری والدہ کو دیکھ کر تکلیف نہ ہو، اور چھری کو تیز کر لیجئے تاکہ جلدی کام ہو جائے۔ سبحان اللہ، کتنی سمجھداری، کتنا صبر، کتنا ایمان۔ حضرت ابراہیم رو پڑے۔ انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور دعا کی۔
پھر انہوں نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ ان کا چہرہ نہ دیکھے۔ انہوں نے چھری اٹھائی، بسم اللہ، اللہ اکبر کہا، اور پھر ایک عظیم معجزہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آواز دی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ شک ہم نیککاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک ہم نیککاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چھری چلی مگر کچھ نہیں کٹا۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا تو حضرت اسماعیل محفوظ تھے اور ان کی جگہ ایک بڑا دمبا تھا۔ یہ دمبا جنت سے بھیجا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اس دمبے کو ذبح کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت اسماعیل نے اپنے والد کو گلے لگایا، دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے بدلے اس اسماعیل کو چھڑا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا۔ آج تک ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ایمان، صبر اور اطاعت کی یاد میں ہوتی ہے۔ جب بھی ہم قربانی کرتے ہیں ہم یاد کرتے ہیں اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں دینی چاہیے۔ صبر اور ایمان کا بہت بڑا اجر ہے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو ایک عظیم ذمہ داری دی۔ اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم اور اے اسماعیل، میرے گھر کعبہ کو پاک رکھو۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم انہیں لگاتے۔ ایک خاص پتھر تھا جسے حجرہ اسود یعنی سیاہ پتھر کہتے ہیں، جو جنت سے آیا تھا۔ اسے کعبہ کی دیوار میں نصب کیا گیا۔ ایک جگہ حضرت ابراہیم اونچائی پر پتھر رکھنے کے لیے ایک پتھر پر کھڑے ہوئے۔ وہ پتھر آج بھی موجود ہے، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جب کعبہ بن گیا تو دونوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ آج کعبہ دنیا کے سب سے مقدم مقام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ وہ نبی بنائے گئے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ ان کی نسل سے قبیلہ قریش نکلا اور اسی نسل میں بعد میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل نے عربی زبان کو پھیلایا۔ وہ بہادر، سخی اور نیک بنے۔ جب وہ فوت ہوئے تو مکہ مکرمہ میں خطیم کے قریب دفن کیے گئے ہیں۔ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ چاہے کتنا ہی مشکل ہو، ہمیں اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے، والدین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حضرت اسماعیل نے اپنے والد کا حکم مانا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کا کہنا ماننا بہت بڑی نیکی ہے۔ مشکل وقت میں صبر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت ہاجرہ کو پانی مل گیا، حضرت اسماعیل مضبوط رہے، اللہ ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی ایمان، قربانی اور اللہ پر بھروسے کی عظیم مثال ہے۔ آج بھی جب ہم صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، آب زمزم پیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، یہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں، یہ سب حضرت اسماعیل کی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اسماعیل جیسا ایمان، صبر اور اطاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ If you like this video, then like, subscribe and share our YouTube channel. Thank you for watching.